بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. واٹس ایپ پر سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا، اور آپ بھی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں اپنا وائس میسج یا ویڈیو کے ذریعے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. اس پر اپنا وائس میسج نام اور شہر کے ساتھ بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم عاقل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں دین کو لے کر اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں وہ بے مثال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، آمین، اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہم آمین. بہت شکریہ دعاؤں کا. سوال ایک، میرے کچھ رشتہ دار عمرہ گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب حرم میں نماز ہونے کے بعد وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 24 نمبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور سوال دوسرا ہے، یہاں کچھ مسجدوں میں جب اقامت ہوتی ہے تو لوگ حی الصلاۃ اور حی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک بار میں اقامت کے دوران پہنچا تو مجھے بیٹھنے کو کہا، میں نے انکار کر دیا. مؤذن نے اقامت کو روکا اور جب میں بیٹھا تو دوبارہ شروع کیا. عاقل صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عاقل صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سبھی مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں سوال آپ کے اصل میں تعصب اور عدوت، کینہ کپٹ اور ایک دوسرے کو نفرت لے کر، میرے خیال سے جن لوگوں کے دلوں میں عدوت ہے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں دیکھنا چاہتے اور متعصب قسم کے لوگ ہیں، وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دونوں سوال میں اپنے بیان کیا ہے. پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ 24 نمبر یہاں آتے ہیں، پتہ نہیں وہ 24 نمبر کہاں سے لے کر آئے ہوں گے. بہرحال پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار حرم مکی میں آئے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی امام حرم کے پیچھے. یہ دراصل ایک ایسا گروپ ہے جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، اور میں چونکہ دیوبندی مکتب فکر سے میرا تعلق رہا ہے تو میں بھی کسی زمانے میں ایک رکعت وتر کی ان کے پیچھے نہیں پڑھا کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا دارالعلوم دیوبند سے کہ آپ کی نماز وتر کی ان کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ ایک رکعت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ وتر کی ایک رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے مروی ہے، جس پر تمام دنیا کے علماء سوائے اس خاص مکتب فکر کے عمل کرتے ہیں. اور حالانکہ اب تو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بھی ایک رکعت نماز پڑھنا الحمدللہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے. لیکن ان کے جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں بریلوی مکتب فکر کے لوگ، وہ یہاں آتے ہیں اور سر جناب نماز تو نماز. آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر میں طواف کرتے ہوئے یہاں کے بادشاہوں کو گالی دوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ تو اس کو وہ جو اب تو خیر وہ اس دنیا سے چلے گئے وہ صاحب، اللہ تعالیٰ علیہ من اللہ ما یستحق، تو انہوں نے کہا کہ ہاں گالی دینے پر بھی ان لوگوں کو اجر ہے. تو میرے بھائی، جب یہ تعصب کی حالت ہو کہ طواف کے دوران گالی دینے کو جائز سمجھتے ہوں تو ان ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. نمبر 2، جب آپ کھڑے ہو چکے ہیں، نماز کھڑی ہوئی ہے تکبیر کے لیے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بٹھایا گیا اور پھر تکبیر کہی گئی، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. یہ اسی طرح کا تعصب ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز اگر آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے اور وہ آپ کے سر پہ گندی شندی ٹوپی لا کر جڑ دیتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
میں آپ کی خدمت میں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی نقل کروں گا کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا فرمایا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یا ایک مسلمان کو کب اٹھنا چاہیے۔ جواب کی تفاصیل اس طرح سے ہے کہ نمازی نماز کے لیے کس وقت کھڑا ہو، اس بارے میں اہل علم کا ان کے مختلف اقوال ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا ہے۔ نمبر 1، جس وقت مؤذن اقامت کہنا شروع کرے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، یہ عطا اور زہری وغیرہ کا موقف ہے۔ نمبر 2، جس وقت مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، یہ ابو حنیفہ کا موقف ہے، جب حی علی الصلاۃ کہے تو اس وقت اٹھے، جیسے کہ آپ کو روک دیا گیا اور آپ کی مسجد میں یہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، جس وقت مؤذن اقامت کہہ کر فارغ ہو جائے، یہ شافعی کا موقف ہے۔ نمبر 4، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، چنانچہ نمازی اقامت کی ابتدا، درمیان یا آخر میں کبھی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یہ مالکی فقہا کا موقف ہے۔ نمبر 5، مؤذن جس وقت اقامت کہتے ہوئے قد قامت الصلاۃ پر پہنچے اور اقامت بھی آ جائے تو اس وقت کھڑا ہونا مسنون ہے، اور اگر امام نہ آئے تو امام کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے، یہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے۔ لیکن ان میں سے کسی بھی قول کے بارے میں واضح احادیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ کب کھڑا ہونا چاہیے، چنانچہ مذکورہ بالا تمام اقوال ائمہ کرام کے اپنے اپنے فہم کے مطابق اجتہادات پر مبنی ہیں، لہذا نمازی کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے اقامت کی ابتدا میں یا درمیان میں، لیکن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ مؤذن جس وقت اقامت کہہ دے اور امام مسجد میں داخل نہ ہو تو نمازی جماعت کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک کہ اس سے دیکھ نہ لیں، جیسے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت کھڑے نہ ہو، جس وقت تک نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک کہ مجھے دیکھ لو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 637 پر اور مسلم نے 604 پر نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا، نماز کے لیے کھڑے ہونے کی حد بندی احادیث میں نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ہے کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ انسان ابتدائے اقامت میں یا درمیان میں یا اقامت کے اخیر میں کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نمازوں کے علاوہ اذان اور اقامت کہنا شرعاً ثابت نہیں ہے، چاہے نماز نظر کی ہو یا جنازے کی ہو، جمعہ کی ہو یا عیدین کی ہو، کسوف استسقاء کی طرح باجماعت ادا کی جاتی ہوں یا نماز اشراق کی طرح اکیلے۔ جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں چونکہ سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت محدد نہیں ہے کہ آپ تکبیر کہی جا رہی ہے تو آپ کب کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ مسجد کے اندر موجود ہیں تو امام کے آنے کا انتظار کریں، امام جب آئے گا اس کو آتے ہوئے دیکھیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو اس وقت کھڑا ہونا بہرحال سنت سے ثابت ہے۔ لیکن ان لوگوں کا عمل جنہوں نے آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے بٹھا دیا، اور اگر آپ بیٹھے رہتے تو شاید آپ کو نہ جانے کیا کس وقت وہ کھڑا کرتے، بہرحال یہ تعصب پر مبنی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کا تعصب ہمارے ہاں جو مساجد میں دیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں اس سے اوپر اٹھ کر مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور آپسی ملنساری اور محبت کے منظر کو پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ حرم ہو یا حرم کے باہر ہو۔ حرم میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو یہاں وہ منظر جب ہم پیش کرتے ہیں حرم میں، اسی طرح کے مناظر تمام دنیا کی مساجد میں ہونے چاہیے اور بغیر کسی تعصب کے. آپ کا تعلق غالباً ہندوستان سے ہے اور وہاں تو بھائی مساجد پر باقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے کہ فلانے مکتب فکر کے لوگ اس مسجد میں داخل نہ ہو. بہت ایک گمراہ کن ماحول ہے. آپ اور ہم مل کر اگر اس گمراہی کے خلاف باقاعدہ طور پر تحریک کا حصہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اصلاح ہوگی. ہمارے چینل سے بہت سے لوگ جڑے ہیں اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اصلاح ہوئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مزید جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم اس سماج کی گمراہیوں کو سب مل کر دور کر سکیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوبصورت میسیجز ہم تک شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ.